اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، کون ایسا شخص ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ امیر ہو جائے، اس کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ اپنی زندگی ٹھاٹھ کے ساتھ گزار سکے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائے ہیں جو کہ ہمارے ناظرین میں سے ہدیہ کے طور پر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس وظیفے کو چند ہی دن کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی دولت سے نوازا کہ جو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ تھی۔ اس لیے یہ عمل آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ اس کو خود بھی لازماً آزمائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ یہ وظیفہ چاہے اللہ کے پیارے ناموں کا ہو، قرآن صورتوں کا، چاہے کسی دینی شخصیت کا بتایا ہوا ہو یا حدیث نبوی سے ثابت شدہ ہو، اس کی تاثیر میں کوئی تردید نہیں ہوتی، کیونکہ جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ آج جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے سے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا کون سا نام ہے اور اس وظیفے کو کرنے کا کیا خاص طریقہ ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی ولی یا بابے کے پاس کسی دربار پر کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سرجود ہو کر اپنے مسائل پیش کر دینے چاہیے، تب جا کر اللہ نوازتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے، ہماری ایک بہن نے خود آزمانے کے بعد ہدیہ کیا ہے۔ یہ سخاوت کی ایک مثال ہے کہ انسان دوسروں کی بھلائی سوچے، چونکہ انہیں اس وظیفے سے فائدہ ہوا ہے۔ ہماری اس بہن نے یہ سوچ کر وظیفہ بھیجا ہے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ وظیفہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیا ہے۔ یہ وظیفہ انہوں نے بتایا ہے، آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے جس صفاتی نام کا یہ وظیفہ ہے وہ ہے یا باسطو۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا باسطو کو 500 بار پڑھنا ہے، اور اس نام کا ورد کرتے وقت آپ نے دل میں اپنے حاجت یعنی اللہ سے اپنے لیے رزق کی وسعت مانگنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس وظیفے کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ آپ چند ہی دن کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا فرمائیں گے، اور آپ پر رزق کی ایسی فراوانی ہوگی کہ آپ انشاءاللہ امیر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اکابرین نے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے وسیلے سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سخت رحمی جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے رحمت سے نوازتا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود پاک کی بھی کثرت کی جائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ وظائف کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کر لیں گے، اپنی پریشانی دور کروا لیں گے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے،
ایسے شخص کے حق میں نیک لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو نماز نہیں پڑھتا۔ آئیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے چند مزید وظائف اور بتاتے ہیں تاکہ آپ ان سے اپنی ضرورت کے مطابق استفادہ حاصل کر سکیں، یا پھر آپ کو ان وظائف سے جو آسان لگے اس کو اپنا معمول بنا سکیں۔ روایت میں ہے جو شخص روزانہ یا باسطو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اس کو شدید پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنے رحمت اور رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی نام یا باسطو کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو کوئی صبح کی نماز سے پہلے 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور ہمیشہ ایسا کرتا رہے، اسے مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہ ہوگی۔ اللہ کے دوسرے نام کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی رزق کی تنگی اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور کاروبار ہے اس میں ایسی برکت آئے گی کہ جو سنبھالنے سے بھی نہ سنبھلے گی۔ یہ وظیفہ بھی رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ ملحاظ فرمائیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اگر درود ابراہیمی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یا مجیبو یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور سو جائیں۔ مال و دولت میں فراوانی یا اضافہ کے لیے یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ بھی بہت مؤثر ہے، اس لیے رزق میں اضافے کی خواہش مند حضرات کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں۔ ان نوافل کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھیں۔ نفل کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 111 مرتبہ دوبارہ یا وہابو یا رزاقو پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں ہی اللہ سے اضافی رزق کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس کی برکات کی وجہ سے تو انشاءاللہ اس عمل کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ جسے اللہ کے یہ نام پیارے ہیں، اس طرح ان ناموں کے وظائف بھی پیارے ہیں، ان کے برکات بھی بے شمار ہیں۔ ایک اور وظیفہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کا ورد ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کو جب اسم اعظم عطا کیا گیا تھا وہ یہ اسم اعظم مبارک یا وہابو ہی تھا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان نے پوری دنیا پر تمام قسم کے مخلوقات پر حکومت کی، یہاں تک کہ جنات شیاطین بھی آپ کی فرما برداری کرتے تھے، اور اس اسم کی بدولت تمام مخلوقات اپنا اپنا رزق پاتے تھے۔ رزق کی تنگی کے لیے یہ اسم اعظم وظیفہ کرنا انتہائی مؤثر ہے، اور اس اسم اعظم سے نہ صرف رزق کی تنگی دور ہوتی ہے بلکہ اس کے ورد سے بندش اور جادو کے اثرات جس میں رزق کی بندش شامل ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس اسم پاک سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ روح کو پاک کرنے کا ایک بہترین وظیفہ ہے وہ اسم اعظم ہے یا وہاب۔ اس اسم کا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح 100 بار پڑھ لی جائے تو پورے دن کی کفالت کرتا ہے، اور روزانہ پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ جادو اور بندش کی وجہ سے اگر رزق کی بندش ہو گئی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان وظائف سے خود بھی استفادہ کریں اور دوسرے کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور پھر آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کو بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کامل یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔